نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 تک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بلا تمہید ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اس معاملے میں حامی و ناصر اور مددگار ہو، اور ہمیں اس معاملے میں اللہ تعالی ہماری خصوصی مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہوئے اس کو کما حق ہو قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم آیت نمبر 14 سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ درمان آپ کہاں دیکھ رہے ہو؟ سبق اپنے قرآن مجید پر دھیان رکھو۔ انما نحن مستہزئون، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب شاباش، لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب شاباش، خلوا علیحدہ ہوتے ہیں، علیحدہ نہیں ہوتا، علیحدہ ہوتے ہیں، طرف شیاطینہم اپنے سرداروں کی، یا شیاطینہم سردار ان کے، یا اصل میں شیاطین جو ہے نا وہ شیطان کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ شیاطین جو ہے وہ یعنی جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، ہاں تو سب جو یعنی اپنے بڑوں کے پاس جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، شیاطینہم اپنے شیاطین کے پاس، یا اس کا جو لفظی ہے ترجمہ اپنے سرداروں کے پاس، ٹھیک ہے؟ شیاطینہم سردار ان کے، ہاں سرداروں میں سے یعنی کون سے؟ جو شیطانوں کے سردار ہیں۔ قالو ہاں وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم معکم ساتھ تمہارے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم شاباش پہلے پڑھ چکے ہیں، مستہزئون ہم مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھ لیجئے اس کا لفظی ترجمہ۔ وَإِذَا اور جب، لَقُوا وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ وہ لوگ، آمنوا ایمان لاؤ، قالوا کہتے ہیں، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، وَإِذَا اور جب خلو علیحدہ ہوتے ہیں، اِلَى طرف شیاطینہم اپنے سردار، یا سردار ان کے، شیاطینہم سردار ان کے، ہم لفظ ہے نا، قالوا وہ کہتے ہیں، انا بے شک ہم، معکم ساتھ تمہارے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، نحنو ہم، مستہزئون ہم مذاق کرتے ہیں۔ جی اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں طرف اپنے سرداروں کی کہتے ہیں بے شک ہم ساتھ تمہارے ہیں. کہتے ہیں بے شک ہم ساتھ تمہارے ہیں. انما نحن مستہزئون، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں. بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں. اس آیت میں منافقین کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی کہ کبھی ان کی ملاقات ایمان والوں سے ہوتی ہے اور کبھی ان سے ملاقات اپنے جیسے منافقین سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ منافقین ہیں. اور آج بھی حقیقت میں ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے اندر معروف ہیں. پتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنے والا ہے، یا اس کا کم از کم دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں، اور اس کا اظہار بھی وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اگر واقعی دیکھا جائے تو وہ الحمدللہ موجود ہیں دنیا کے اندر، اور وہ پہچانے بھی جاتے ہیں، لیکن پہچاننے والا کوئی ہو تو وہ پہچانتا ہے. تو اسی طرح ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے. مثال دوں، مومنوں کی کیا صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، دوسری صفت کیا ہے وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ. پہلی یعنی کہ جو ظاہری صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ دل سے تعلق رکھتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ظاہری صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. ایسے لوگ جو 5 وقت نماز قائم کرتے ہیں یعنی کہ سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ مومنین کی صفت میں ہیں. اور ایسے لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ 5 مرتبہ نماز یا تو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے، تو یہ ہو گئے کس کیٹیگری میں؟ منافقین کی کیٹیگری میں. ہم سب اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کون سی کیٹیگری ہے. میں روزانہ اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. تو منافقین کا انجام بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اور ہمیں اپنا ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کے لیے محنت کر رہے ہیں، جنت کے لیے یا جہنم کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. جی، تو ایسے افراد، یعنی یہ میں نے ایک صرف جھلک دکھائی ہے کہ مومنین کون ہے اور منافقین کون ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو منافقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب مومنوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہیں. لیکن جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے سرداروں سے ملتے ہیں یعنی بڑوں سے ملتے ہیں، بڑے منافقین سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی نماز نہیں پڑھتے، میں بھی نماز نہیں پڑھتا، بس ہم یار دوست ہیں آپس میں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں یہ کن کی صفت ہے. تو ساتھ ہی آخر میں کیا کہتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. کن سے مذاق کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں سے مذاق کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی جی پکے نمازی ہیں، پکے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والے ہیں. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر وہ عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہیں کرتے. اور جب اپنے جیسوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ تو جن سے ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو وہ پہچان رہے ہوتے ہیں کہ ہم منافق ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان والوں سے بھی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے. قرآن مجید کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں زندگی بسر کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہر ایک اپنا انجام
पहचान सकता है कि दुनिया की जिंदगी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, अचानक कोई पता नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं जो हालात है, कोई ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किस वक्त किसने चले जाना है कोई पता नहीं। असल क्या है कि आखिरत की तैयारी किसने कितनी की है। इसलिए अभी वक्त है, हम सबको जो है वो अल्लाह ताला ने मोहलत दी है, तो हमें समझ जाना चाहिए। हमें अपने अमाल को चेक करते हुए अगर सुन्नत के मुताबिक है तो उसमें मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ना करे नहीं है तो फिर उनको दुरुस्त करना चाहिए, सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। खुसूसन नमाज के मामले में हमें अपने फिक्र करनी चाहिए। जैसा कि मैं पहले हदीस सुना चुका हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको कोई जला दे या काट दे, इसके बावजूद भी फर्ज नमाज नहीं छोड़नी। अगर कोई आपको ये वार्निंग दे कि आपने नमाज पढ़ी तो आपको आग लगा दूंगा, इसके बावजूद आप उसको कहें कि आग लगानी है तो लगा दो, ये आग अल्लाह की मखलूक है और हम भी अल्लाह की मखलूक है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़नी है, मैंने नमाज पढ़नी है। आपको हुक्म दिया है कि इसको जिसको लगे जला देना है तो वो जलाए, उसका काम अपना और मेरा काम अपना। मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की मखलूक हूँ, और आग भी अल्लाह की मखलूक है। तो आप यानी ये कभी नौबत नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर ऐसी भी नौबत आ जाए तो फिर भी नमाज नहीं छोड़नी। इसका मतलब क्या है कि इसके कम अगर आपको मसाइल और प्रॉब्लम्स हो तो क्या उसको छोड़ दे? नमाज किसी सूरत नहीं माफ। जब तक के होश अकल मौजूद है, ठीक है, तब तक नमाज माफ नहीं है। अगर कोई पागल हो जाए, उसकी होश ना रहे, वक्ती तौर पर भी कोई हो सकता है, तो उस वक्त उसको नमाज माफ है। लेकिन जितनी देर अकल मौजूद है, बात को समझ रहा है, सुन रहा है, तो तब तक उस पर नमाज माफ नहीं है जी। तो इसलिए जब वो अपने सरदारों से मिलते हैं, अपने बड़ों से मिलते हैं, तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे मजाक करते हैं, हम उनके सामने ये कह देते हैं कि हम भी मोमिन हैं, लेकिन हकीकत में ईमान का इजहार नहीं करते। आप नमाज की पाबंदी करते हैं ना? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो कह देते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अपने सरदारों की तरफ जब जाते हैं तो फिर कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, कोई बात नहीं। अल्लाह के बंदों ख्याल किया करें। मैं डेली आपको इसलिए कहता हूं कि ये दुनिया की जिंदगी है, खत्म हो जानी है। ये आखिरत की तैयारी के लिए अपना आपको मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप ये तहिया कर ले, इरादा कर लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि वो मैं सोता रह गया, वो मैं स्कूल में मेरी नमाज रह गई। जिसको फिक्र होती है ना, उसको इन चीजों के साथ परवाह नहीं होती। वो अपना, ऐसे भी लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुआशरे के अंदर कि वो अपना मुसल्ला भी अपने पास रखते हैं। जब वो नमाज का टाइम होता है, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, चाहे वो क्लास में ही क्यों ना हो। और ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी ज्यादा होते हैं और मुआशरे के अंदर इज्जत भी ज्यादा पाते हैं। आप कभी तजर्बा करके देख लें जी। तो आगे जी, बस आगे बढ़ते हैं। अगली आयत बोले, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून अल्लाह यस्तहज़िउ, वो मजाक करता है उनसे, वो मजाक करता है उनसे ना। यस्तहज़िउ वो मजाक करता है, बिहिम साथ उनके, व यमुद्दुहुम और वो खींचता है उनको, फी बीच शाबाश। तो यानिहिम सरकशी उनकी यअमहून वो हैरान फिरते हैं, दोबारा देख लीजिए। अल्लाहु अल्लाह यस्तहज़िउ वो मजाक करता है, बिहिम साथ उनके, व यमुद्दुहुम और वो खींचता है उनको, फी बीच तुग़यानिहिम सरकशी उनकी, यअमहून
وہ حیران پھرتے ہیں. وہ حیران کرتے ہیں. اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے اور کھینچتا ہے ان کو فی طغیانہم یعمہون، بیچ ان کی سرکشی کے وہ حیران پھرتے ہیں. یہ بیچ ان کی سرکشی کے یہ پچھلے جملے کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ساتھ ان کے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ ان کی سرکشی کے وہ حیران پھرتے ہیں. جی اس آیت سے کیا سمجھ آئی ہے؟ اس آیت سے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو منافقین ہیں نا جی ان کا ذکر چل رہا ہے کافی دنوں سے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مذاق کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی کہ جیسا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ایسا ہی آپ بھی ایمان لاؤ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے منافقین سے ملتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل ماننے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. میں ڈیلی آپ کو کہتا ہوں نا نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے، بالکل ماننے کی طرف، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کی طرف آتا ہی نہیں ہے. آتا ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب انسان کو بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ جب وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اپنے کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں. تو جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقت میں مذاق نہیں کرتا، لیکن مذاق یہاں کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مذاق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو استغفر اللہ، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے مذاق پھر کیا کرتا ہے، یعنی مذاق کا مطلب ہوتا ہے اپنے یعنی خواہش کے مطابق وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کرتا ہے. یعنی کہ جب انسان یہاں تک گر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی جو سرکشی ہے، سرکشی کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی طرف نہیں آتے، یہ ان کی سرکشی ہے. سرکشی کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات نہ ماننے میں حد کر دینا، کسی کی بات نہ ماننے میں حد کر دینا، سرکش ہو جانا، یعنی کہ یعنی بالکل سیدھے راستے کی طرف آنا ہی نہ. تو پھر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ان کو لمبا کرتا ہے. مد ہم نے پڑھا ہوا ہے نا تجوید کے کورس میں، مد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ لمبا کرنا. وَيَمُدُّهُمْ، اور وہ کھینچتا ہے ان کو اور وہ لمبا کرتا ہے ان کو. یعنی ایک چیز، یعنی کوئی بھی چیز ہے، دھاگا ہے نا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، لیکن جو ربڑ ہوتا ہے وہ ادھر بھی کھینچا جا سکتا ہے، ادھر بھی کھینچا جا سکتا ہے. تو یہ منافقین کی یہ صفت ہے، ان کو کھینچ کے کہیں بھی لے جائیں. اور اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور دوسری طرف شیطانوں کے احکامات، شیطانوں کے چالیں، شیطانوں کے عمل. تو ایک طرف اللہ کا عمل اور دوسری طرف شیطان کا عمل. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں وہ ایک دھاگے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اپنی جگہ پہ اسٹیل رہتے ہیں، لیکن جو ربڑ کی طرح ہوتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے جب وہ اللہ لوگوں سے مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جاؤ کہاں تک جانا ہے. ان کو وَيَمُدُّهُمْ، ان کو کھینچتا ہے، یعنی کہ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے.
اب یہاں تک جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ابھی تک نہ سمجھے، ابھی تک اگر آپ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ڈیل مل گئی۔ ڈیل کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی زندگی گزارو، جی آخر جنم واپس ہی آنا ہے میرے پاس۔ جی آخر آنا میرے پاس تو کیا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ؟ کیا اگر کوئی ہمارا استاد، کوئی بڑا، کوئی والد والدہ گھر میں کوئی وارننگ دے دے کہ آج کے بعد میرا بچہ فلاں، میرا بیٹا اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا؟ ہوا ہے کبھی؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بچی جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ الرٹ ہو جاتا ہے کہ میں نے ابھی یہ نہیں کرنا، ایسا ہی ہے۔ جی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وارننگ ہے۔ جی اب دیکھ لیں، مجھ سمیت ہر ایک کو جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اب یہاں تک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وارننگ آ چکی ہے کہ یہ کھیل کود، یہ چیزیں بند کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ اگر نہیں آئے ابھی بھی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ مذاق کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن و سنت کے احکامات دے کے ہدایت نازل کر دی، جی لیکن یہاں کیا ہوگا کہ وہ ہدایت کی جو توفیق ہے اس سے چھین لی جائے گی۔ یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاق۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کر دی ہے، جب آپ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو پکڑ کے ہدایت نہیں دے گا۔ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے ایسے کرنا ہے تو آپ نے بچنا ہے، ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی بچت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ 13ویں سپارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ جی ایک وہ بھی ظالم ہے اور ایک وہ بھی ظالم ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ظالم کون سا ہے؟ منافقین۔ اللہ کا نافرمان جو ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ تو اس لیے لوگوں پر ظلم کرنا بھی ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ ماننا بھی ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ آپ گمان نہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو ظالم لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کیے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑے ہوئے ہیں، ڈیل دیے ہوئے ہیں۔ کب تک؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، ایسے دن کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ آنکھیں پتھرا جانے کا مطلب کیا ہے کہ نہیں، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی عقل ٹکانے آ جائے گی، جب ان کو پتا چل جائے گا کہ اب یہ ہے تو یہ ہی ہے۔ یہاں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے تو قرآن و سنت پر ہی عمل کرنا ہے، لیکن ابھی اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ظالم ہیں، قرآن و سنت کو ٹھکرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، پھر کیا ہوگا؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر دیتا ہے، ڈیل دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیل دے دی نا دنیا کے اندر، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پکڑ کرتا ہے۔ اس کے بھی دلیل 21ویں سپارے میں موجود ہے، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن عقل والے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ زلزلے، یہ نقصانات اور یہ جو ہمارے معاشی حالات بگڑے ہوئے، یہ کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جی سارا کہہ لیں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ سارے نام ہے صرف، ہاں کٹ پتلی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے سود پر قرضے لے کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے کامیاب نہیں ہونا، تو پھر ہم کیوں نہیں سیدھے ہوتے؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ لاٹھی ہے جو ہمارے اوپر برسی ہوئی ہے، ہم ہیں اگر سدھر جائیں تو ہاں، تو اس لیے ملک کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ جو
नफ्स है इसका कंट्रोल किस पर है? हमारे यहाँ अल्लाह ताला के बाद हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारा कंट्रोल है। तो इसलिए इसको हमने देखना है कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करने वाला बनाना है। जी इस आयत के अंदर आप वार्निंग देख ली है। जी अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। यामहून का मतलब, फी तुग़यानिहिम यामहून का मतलब ये है कि वो अपनी सरकशी में हैरान फिरते हैं। हैरान फिरने का मतलब ये है कि वो अपनी तरफ से तो मुतमिन है, जी इधर को भी, इनको भी मुतमिन कर लिया, इनको भी मुतमिन कर लिया, लेकिन उनका दिल जो है वो इस बात को तस्लीम करता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, जी लेकिन इसके बावजूद अमल नहीं करता। सीधे नहीं करते। तो इस वजह से अपने अमल पर वो खुद भी हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। उनको ये दिल में आता है कि ये हमें नहीं करना चाहिए, यानी गलत अमल नहीं करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करना चाहिए, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना चाहिए, लेकिन वो जब अमल की बारी आती है तो वो नहीं करते। इस वजह से यानी कि दिल उनका गवाही दे रहा होता है, लेकिन वो अमली तौर पर वो नहीं करते। इस वजह से वो अपने, उनके अंदर तजब्जुब होता है, हैरानगी, परेशानी होती है, लेकिन अमली तौर पर क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, ये बहुत बड़ी, ये भी सख्त वार्निंग है कि अल्लाह ताला ऐसे दिलों को, ऐसे लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है। आपने देखा है, पहले शायद इसको मैं बयान कर चुका हूँ या नहीं, कि पूरा एक पेपर तैयार किया जाता है, पेपर पर जब सब कुछ राइटिंग क्लियर हो सब कुछ, तो फिर जो उसका यानी हेड होता है ना, वो उसके ऊपर अपनी मोहर लगाता है कि ये मेरी तरफ से ओके है, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे बाज लोग जो मुनाफिकीन हैं, उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी जी कि अब वो हिदायत की तरफ नहीं आ सकते। तो क्या ख्याल है, इस मोहर को रिमूव किया जा सकता है किस तरह? अल्लाह ताला की ताबेदारी करके, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके। तो ये हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से जो अल्लाह ताला से, मोमिनों से मजाक करते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनसे मजाक करता है और उनकी सरकशी में उनको खींचता है। का मतलब ये है कि वो अपने जो गलत अमाल है उनके अंदर वो जुटे रहते हैं, उसी अंदर ही जो है वो डटे रहते हैं। और या महून से मुराद क्या है कि वो, उनका दिल जो है वो कह रहा होता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन वो अमली तौर पर उसका मुजाहरा नहीं करते। तो उनके बारे में मजीद आगे जो है वो वजाहत मौजूद है। आयत नंबर 15 तक हम पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 16 से इंशाअल्लाह कल आइंदा सबक में हम देखेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को कमा हक़ को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों से निफाक और जो मुनाफकत है उसको दूर कर दे। अल्लाह ताला हमारे दिलों के अंदर, अगर हमारे दिलों पर मोहर लगी है तो वो मोहर को रिमूव करने में, मोहर को ख़त्म करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाले बन जाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।